محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب تسہیل المصادر میں آج ہمارا سبق نمبر 7 سے ہے۔ سبق نمبر 7۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ہم نے ماضی بعید سے متعلق مشق حل کی تھی، فارسی کا اردو میں ترجمہ، اردو کی فارسی بنائی تھی۔ آج ہمارا سبق ماضی استمراری کا بیان ہے۔ ماضی استمراری، اس میں اعدادیہ کے طلباء استمراری کر دیتے ہیں، تا پہ زبر پڑھ دیتے ہیں استمراری، تو یہ تا پر زبر نہیں بلکہ تا پر زیر ہے، استمراری۔ اس نام کو طلباء اپنی زبان پر 2-4 بار رواں کریں اور بار بار کہیں استمراری استمراری استمراری۔ تو ماضی استمراری کا بیان، یہ سب فعل ماضی کا بیان چل رہا ہے، جیسا کہ سبق نمبر 2 میں آیا تھا کہ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب اور ماضی بعید۔ یہ چوتھی ماضی ہے۔ پہلی ماضی مطلق ہو گئی، دوسری ماضی قریب ہو گئی، تیسری ماضی بعید ہو گئی، اب یہ چوتھی ماضی استمراری ہے۔ اب اس سبق میں ماضی استمراری کی تعریف، یعنی ماضی استمراری کسے کہتے ہیں، اور ماضی استمراری کے بنانے کا قاعدہ، اور ماضی استمراری کی معروف اور مجہول گردان۔ تو پہلے ماضی استمراری کی تعریف پڑھتے ہیں۔ ماضی استمراری، استمراری، یہ استمراری جو ہے، لفظ استمراری، تو یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک ہے استمرار اور ایک ہے اس میں یا۔ تو استمرار کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کا لگاتار ہونا، کسی بھی کام کا لگاتار ہونا، استمرار۔ اور یا اس میں نسبت کی لگی ہے، جیسے رامپوری، مراد آبادی، راجستھانی، ہندوستانی وغیرہ۔ تو استمراری کا مطلب ہوگا استمرار والی ماضی، استمراری، استمرار والی ماضی۔ اب استمرار کا مطلب ہے کسی کام کا لگاتار ہونا، یعنی وہ ماضی جس میں کوئی کام لگاتار ہو رہا ہو، وہ ماضی جس میں کوئی کام لگاتار ہو رہا ہو، یہی اس کی تعریف بھی ہے۔ اس کے نام سے ہی اس کی تعریف کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ماضی استمراری وہ فعل ماضی ہے، وہ ہے یعنی وہ فعل ماضی ہے۔ ماضی استمراری وہ فعل ماضی ہے جس سے
گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا یا نہ کرنا، کسی کام کا پورا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے۔ تو جو کام پورا نہیں ہوا گزرے ہوئے زمانے میں تو وہ لگاتار چل ہی رہا ہے۔ پورا نہیں ہوا تو مطلب یہ کہ چل رہا ہے، وہ تو لگاتار چل رہا ہے کام۔ ماضی استمراری میں کوئی بھی کام لگاتار چل رہا ہوتا ہے۔ پورا نہیں ہوا گزرے زمانے میں تو مطلب یہ ہے کہ لگاتار وہ کام چل رہا ہے۔ تو ماضی استمراری وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے۔ اب اس میں پورا نہیں ہوتا تو پورا کے لیے عربی میں آتا ہے تمام، تمام، اور اس تمام کے ساتھ فارسی کا نا لے کے ناتمام، تو اس ماضی کو ناتمام بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی کام گزرے ہوئے زمانے میں پورا اور مکمل نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ ماضی ناتمام یعنی جس میں کام تمام نہیں ہوا بلکہ ناتمام ہی رہا، پورا نہیں ہوا بلکہ ادھورا ہی رہا۔ تو اب اگر کوئی پوچھے کہ ماضی ناتمام بتائیے کسے کہتے ہیں تو یہی بتایا جائے گا جو ماضی استمراری میں بتایا جائے گا۔ جس چیز کے دو نام ہوتے ہیں جو مشہور ہوتا ہے اس نام سے پوچھو تو طلبہ بتا دیتے ہیں، لیکن جو نام مشہور نہیں ہوتا اس سے اگر پوچھ لیا گیا تو اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی امتحان میں یا ویسے ہی پوچھے کہ ماضی ناتمام کی تعریف کرو تو جو ماضی استمراری کی ہے وہی تعریف کر دیں کہ ماضی ناتمام وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، بس۔ ایسے ہی ماضی ناتمام بنانے کا قاعدہ بتائیے یا ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ بتائیے، ایک ہی بات ہے۔ اب ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ، ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں۔ جیسے پرورد ماضی مطلق ہوا، اس کے پہلے می لگا دیں می پرورد، یا ہمی لگا دیں ہمی پرورد، تو می پرورد اس نے پالا، پرورد اس نے پالا ماضی بعید، اور جب می آ جائے گا اس کے شروع میں می پرورد تو ہوگا وہ پالتا تھا، وہ پالتا تھا۔ اور اس کا ایک ترجمہ اور بھی کیا جا سکتا ہے، وہ پال رہا تھا، پالتا تھا یا پال رہا تھا ایک ہی بات ہے۔ پالتا تھا گزرے ہوئے زمانے میں پلائی جاری تھی، پلائی پر کام چل رہا تھا، اسی طرح پال رہا تھا اس میں بھی پلائی ادھوری تھی اور پلائی پر کام چل رہا تھا۔ یا ہمی پرورد، اس میں مثالیں دونوں ہونا چاہیے تھیں کہ می یا ہمی لگا کر بناتے ہیں پرورد سے می پرورد یا ہمی پرورد، بہتر ہوتا اگر دونوں ہوتی تو۔ گردان ماضی استمراری معروف مثبت ہے یہ، می پرورد وہ پالتا تھا، صیغہ واحد غائب۔ اور دوسرا ترجمہ جو میں نے بتایا ہے وہ بھی ساتھ میں ہی رکھ لیں، تو می پرورد وہ پالتا تھا یا وہ پال رہا تھا، صیغہ واحد غائب۔
می پروردند وہ پالتے تھے یا وہ پال رہے تھے، صیغہ جمع غائب۔ می پروردی تو پالتا تھا یا تو پال رہا تھا، صیغہ واحد حاضر۔ می پروردید تم پالتے تھے یا تم پال رہے تھے، صیغہ جمع حاضر۔ می پروردم میں پالتا تھا یا میں پال رہا تھا، صیغہ واحد متکلم۔ می پروردیم ہم پالتے تھے یا ہم پال رہے تھے، صیغہ جمع متکلم۔ اب یہی معروف کی گردان ہمی لگا کر کریں۔ ہمی پرورد وہ پالتا تھا یا پال رہا تھا، صیغہ واحد غائب۔ ہمی پروردند وہ پالتے تھے یا وہ پال رہے تھے، صیغہ جمع غائب۔ ہمی پروردی تو پالتا تھا یا تو پال رہا تھا، صیغہ واحد حاضر۔ ہمی پروردید تم پالتے تھے یا تم پال رہے تھے، صیغہ جمع حاضر۔ ہمی پروردم میں پالتا تھا یا میں پال رہا تھا، صیغہ واحد متکلم۔ ہمی پروردیم ہم پالتے تھے یا ہم پال رہے تھے، صیغہ جمع متکلم۔ یہ معروف کی گردان ہوئی می یا ہمی لگا کر۔ اب اس کے بعد مجہول۔ گردان ماضی استمراری مجہول۔ پروردہ می شد، مجہول میں جو می ہے وہ شروع میں نہیں آتا بلکہ شد سے پہلے، پرورد کے بعد، شد سے پہلے پرورد کے بعد یعنی درمیان میں، تو درمیان میں آتا ہے۔ پروردہ می شد وہ پالا جاتا تھا یا وہ پالا جا رہا تھا، صیغہ واحد غائب۔ پروردہ می شدند وہ پالے جاتے تھے یا وہ پالے جا رہے تھے، صیغہ جمع غائب۔ پروردہ می شدی تو پالا جاتا تھا یا تو پالا جا رہا تھا، صیغہ واحد حاضر۔ پروردہ می شدید تم پالے جاتے تھے یا تم پالے جا رہے تھے، صیغہ جمع حاضر۔ پروردہ می شدم میں پالا جاتا تھا یا میں پالا جا رہا تھا، صیغہ واحد متکلم۔ پروردہ می شدیم ہم پالے جاتے تھے یا ہم پالے جا رہے تھے، صیغہ جمع متکلم۔ ہمی لگا کر گردان کریں۔ پروردہ ہمی شد، پروردہ ہمی شد وہ پالا جاتا تھا یا وہ پالا جا رہا تھا، صیغہ واحد غائب۔ پروردہ ہمی شدند وہ پالے جاتے تھے یا وہ پالے جا رہے تھے، صیغہ جمع غائب۔ پروردہ ہمی شدی تو پالا جاتا تھا یا تو پالا جا رہا تھا، صیغہ واحد حاضر۔ پروردہ ہمی شدید تم پالے جاتے تھے یا تم پالے جا رہے تھے، صیغہ جمع حاضر۔ پروردہ ہمی شدم میں پالا جاتا تھا یا میں پالا جا رہا تھا، صیغہ واحد متکلم۔ پروردہ ہمی شدیم ہم پالے جاتے تھے یا ہم پالے جا رہے تھے، صیغہ جمع متکلم۔ یہ مثبت کی گردانیں ہوئیں معروف اور مجہول۔ منفی کی گردانیں بھی اساتذہ کرام کرائیں تو نمی پرورد، نمی ماضی مطلق ماضی استمراری منفی معروف۔ نمی پرورد وہ نہیں پالتا تھا، تو نمی پرورد، نمی پروردند، نمی پرورد وہ نہیں پالتا تھا یا وہ نہیں پال رہا تھا، نمی پروردند وہ نہیں پالتے تھے یا وہ نہیں پال رہے تھے، نمی پروردی تو نہیں پالتا تھا یا تو نہیں پال رہا تھا،
نمی پروردم میں نہیں پالتا تھا یا میں نہیں پال رہا تھا، نمی پروردیم ہم نہیں پالتے تھے، ہم نہیں پال رہے تھے۔ اسی طرح مجہول پروردہ نمی شد، یہ اب نون جو ہے منفی کا نون درمیان میں می پر آئے گا۔ پروردہ نمی شد وہ نہیں پالا جاتا تھا یا وہ نہیں پالا جا رہا تھا، پروردہ نمی شدند وہ نہیں پالے جاتے تھے یا وہ نہیں پالے جا رہے تھے، پروردہ نمی شدی تو نہیں پالا جاتا تھا یا تو نہیں پالا جا رہا تھا، پروردہ نمی شدے تم نہیں پالے جاتے تھے یا تم نہیں پالے جا رہے تھے، پروردہ نمی شدم میں نہیں پالا جاتا تھا یا میں نہیں پالا جا رہا تھا، پروردہ نمی شدیم ہم نہیں پالے جاتے تھے یا ہم نہیں پالے جا رہے تھے۔ یہ گردان میں نے جلدی کی وجہ سے بغیر صیغے کے کر دی، اساتذہ طلباء سے جب کرائیں تو ترجمے اور صیغے کے ساتھ ہی گردان کرائیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، ماضی استمراری کی تعریف، ماضی استمراری کسے کہتے ہیں، اور یہ لفظ استمراری کیا ہے، کتنے لفظوں سے مل کر بنا ہے، معنی کیا ہے، ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ کیا ہے، ماضی استمراری کی گردان معروف اور مجہول اور مثبت اور منفی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔